معراج کا واقعہ ایک بہت ہی بڑی مدد کا اشارہ تھا۔ یہ واقعہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے تھے۔ وہ دین کی تبلیغ کے لیے وہاں گئے، اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں پتھر مارے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر ٹھہر گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی مکہ کے سردار نے پناہ دی۔ وہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی کڑا تھا، پھر بھی انہوں نے بہت نرم دلی کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے عذاب کی یا سزا کی کوئی دعا نہیں کی۔ اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہے۔ سینہ چاک کیا، دل نکالا، اسے غسل دے کر واپس لگا دیا۔ نبی کریم یہ سب کچھ ہوش میں تھے اور دیکھ رہے تھے۔ پھر براق پر انہیں سوار کیا گیا، وہاں سے پرواز کر کے بیت المقدس تک لایا گیا جہاں پہ تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ ان کی امامت کی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہاں سے پرواز کر کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اور ساتھ میں فرشتوں نے بھی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اور سب سے آخر میں جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بزرگ ہستی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے دادا ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں سے تو آگے جانے کی اجازت مجھے بھی نہیں ہے، اگر اوپر گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، پھر اللہ تھے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ملاقات ہوئی۔ نماز کی صورت میں خوبصورت تحفہ دیا گیا جو کہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ نماز جو ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے تحفہ ہے، جو کہ ہمیں اللہ سے، ہر نماز ہمیں اللہ سے قریب تر کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم مسلمان سمجھیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے، فرض ہے، اس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جہنم دکھائی، جنت دکھائی، جہنمی دکھائے، جنتی دکھائے، بے نمازیوں اور نمازیوں کا حال دکھایا، سود خور دکھائے، بے پردہ اور با پردہ عورتیں دکھائیں۔ غرض یہ بڑی تفصیلی ملاقات اللہ سے اور اس کے عرش سے اور ہر جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی۔ یہ سب اس لیے دکھایا کہ نبی کریم امت کو آگاہ کر سکیں کہ آگے کیا آ رہا ہے اور ہم لوگ اللہ سے ملنے کی تیاری کر لیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیا اور کیوں کا اور کیسے کا سوال کبھی بھی نہیں کیا، اور بس ان کے ہر حکم پہ عمل کرتے چلے گئے۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دینا چاہیے، اور بس یہی ایک کامیابی کا طریقہ ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی وہ۔ ہمارے یہاں اس موقع پر عبادات، خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا اللہ کی قدرت کا کہ اس نے اپنے نبی کریم کو ان کے بستر سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہ پہنچا دیا، 7 آسمانوں کی بلندیوں تک، سدرۃ المنتہا تک لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا تھا اس موقع پر۔ اسی موقع پر اللہ نے خوبصورت سلام بھی پیش کیا، السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کے نبی تو اپنی امت کو کبھی بھی نہیں بھولتے، تو انہوں نے اپنی امت کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام، اور تیرے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، صالح بندوں پر بھی تیرا سلام۔ رجب کے مہینے میں ہمیں ان سب باتوں کی یاد دہانی کرنی چاہیے، اسلام کی روح کو سمجھیں۔ صرف نمازیں، روزہ، نوافل اور تسبیحات ہی ہمیں سرخرو نہیں کر دیں گی اللہ کے سامنے، بلکہ اللہ کی نظر میں تو بلند اخلاق والا ہی سب سے بلند مسلمان ہے۔ تو رجب کے مہینے میں نوافل اور روزہ اور جو بھی عبادات کر سکتے ہیں، جو خوشی خوشی دل سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو ضرور ادا کریں۔
اللہ سے دعائیں مانگیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دعا مانگیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا بھی مانگیں اور دین بھی۔ دنیا میں آ کے ایسا نہ ہو کہ دنیا کو بھول جائیں اور صرف آخرت مانگتے رہیں، یا پھر آخرت کو بھول جائیں صرف دنیا مانگتے رہیں۔ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہی ہم مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور پورے سال ہی اللہ اور اس کی مخلوقات کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔